بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل کہانی کے ساتھ اشرف شریف آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، کسی علاقے میں ایک مولوی صاحب تھے، بڑے صاف و شفاف کردار کے مالک، اچھی دینداری کی باتیں سکھاتے تھے۔ ان کا دل کرتا تھا کہ لوگ اچھا بنیں، دین پر عمل کریں، سچ بولیں، ایمانداری کا مظاہرہ کریں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ صفات پیدا ہو جائیں لوگوں میں تو ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ ان کے ساتھ والے محلے کی مسجد کے جو مولوی صاحب تھے وہ ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ جس سے فتنہ و فساد ہوتا تھا، اور دونوں مولوی صاحبان جب کسی ایک ہی مجلس میں جاتے تو یہ جو اچھے والے مولوی صاحب ہیں ان کا دل دکھتا یہ دیکھ کے کہ ان کے احترام یا آگے بڑھ کے پروٹوکول وغیرہ میں لوگ دلچسپی نہ لیتے، لیکن وہ جو دوسرے صاحب تھے ان کے لیے بہت تشریفات کا مظاہرہ کیا جاتا۔ تو ان کے دل میں یہ بات کھٹکتی رہتی ہمیشہ اپنی اچھائی کے باوجود۔ ایک دن انہوں نے کسی محرم راز سے یہ بات کی۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ کون سا مشکل کام ہے؟ انہوں نے پھر انہیں یہ گر بتایا ایک۔ اگلے جمعۃ المبارک کو اپنے خطبے میں یہ جو اچھے والے مولوی صاحب ہیں انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ چیل حلال ہے۔ ان کا یہ جو خطاب تھا شام تک ارد گرد کیا پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ کچھ لوگ جو تھے وہ ان کے حمایت میں آ گئے، کچھ ان کے مخالفت میں آ گئے، اور پورے شہر میں ایک بحث چل پڑی۔ اور وہ لوگ جو مولوی صاحب کے نام سے بھی واقف نہیں تھے وہ بھی ان کا نام لے کے تو باتیں کرنے لگے، مشہور ہو گئی شخصیت۔ یہ وہ گر تھا، وہ مشہور ہو گئے۔ مشہور ہونے کے بعد معاملہ چلا گیا جناب عدالت میں۔ ان کے مخالفین کورٹ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جناب مولوی صاحب نے یہ کیا دے دیا، چیل بھی کبھی حلال ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ گئے تو ان کے حامی کھڑے ہوئے تھے، بہت سے لوگ جن کے یہ سمجھتے تھے کہ تھوڑے سے ہوں گے وہ بہت بڑے مجمع میں تبدیل ہو گئے، اور وہ پھول کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ مولوی صاحب کے دل میں بات آئی کہ یار وہ جو میرے استاد نے بات بتائی نا مجھے، محرم راز نے، اس کا اثر ہو گیا۔ عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب جج صاحب چیل واقعی حرام ہی ہے، میں نے اس وجہ سے اسے حلال کہا اور دیکھا کہ لوگ کس طرح سے تقسیم ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ کسی کو عزت دیتے ہیں، یہ چیزیں میں تجربہ کرنا چاہتا تھا اور میں نے دیکھ لی۔ یہ کہانی میں آخر پہ لنک کروں گا اپنے موضوع کے ساتھ۔ تو آج صدر مملکت آئے لاہور، انہوں نے ملاقات کی عمران خان سے۔ ایک اطلاع آئی کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ اداروں کے بارے میں اور اداروں کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے بارے میں محتاط لب و لہجہ اختیار کریں، ایسا فساد کرنے کی یا اس طرح کی شعلہ بیانی کی ضرورت نہیں۔ اس سے جو دونوں طرف بات چیت چل رہی ہے، رابطے بہتر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ متاثر ہوتی ہیں۔ یہ انہوں نے بات کی، یہ ایک آیا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ آیا کہ صدر مملکت نے ان کے ساتھ الیکشن شیڈول کے بارے میں بات کی۔ ظاہر ہے صدر کے کہنے پہ پنجاب میں الیکشن کی ڈیٹ دی جا رہی ہے، اور اس پہ الیکشن کمیشن اب آگے کیا کر سکتا ہے یا کیا کر رہا ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن کیا بلکہ اب تو وہ پی ڈی ایم حکومت میں ہے، تو پی ڈی ایم جو ہے وہ ان الیکشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے پاس اور صدر کے پاس کیا آپشنز ہیں، اس پہ بات ہوئی ہوگی۔ اور الیکشن شیڈول پہ بات کہ الیکشن شیڈول اگر فائنل کریں تو کیا، ایک نقطہ نظر یہ ہے۔ ایک نقطہ نظر اور بھی ہے، وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی حتمی کارروائی کرتے ہیں تو اس کے اندر صدر اور اس نظام کے اندر جو عمران خان کے حامی کہیں ہیں وہ کیا لاہی عمل اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ تین طرح کی رائے سامنے آئی ہے کہ صدر اور عمران خان کی ملاقات میں یہ چیزیں طے پائی ہوں گی۔ یہ ملاقات بڑی اہم ہے۔ صدر مملکت جو ہے ڈاکٹر عارف علوی، وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ ایک ملاقات ان سے ہماری ہوئی تھی لاہور کے گورنر ہاؤس میں، تو ان سے اس وقت بھی پوچھا گیا تھا تو
کہ آپ مذاکرات کے لیے یا رابطوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے کیا رول ادا کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس پہ پوری بات تو نہیں بتائی تھی، اب بھی وہ کبھی نہیں بتاتے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جو میری بساط میں ہے میں کوشش کر رہا ہوں اس پہ۔ تو صدر کا رول ہمیں دکھائی دیا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے ہوا ہے۔ ہم نے پہلے اپنی ہوش میں دیکھا ہے جن صدور کو، وہ صدر فاروق لغاری تھے، انہوں نے اسمبلی توڑی، اور وزیر اعظم اپنی ہی پارٹی کی وزیر اعظم کے ساتھ ان کے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رفیق تارڑ آئے، ان کی بھی پارٹی کی جب حکومت فارغ ہوئی تو وہ کوئی ایکٹیو رول پلے نہیں کر سکے۔ پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ جو صدور آئے وہ کبھی بھی کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکے، میں پولیٹیکل صدور کی بات کر رہا ہوں۔ تو ابھی کی بات یہ ہے کہ صدر عارف علوی جو ہے، انہوں نے نہ صرف اپنی پارٹی کے مفادات کو بچانے کی کوشش کی، بلکہ جہاں کہیں عمران خان کو وہ دیکھتے تھے کہ آگے نکل رہے ہیں اور کچھ معاملات میں عمران خان سے ایسی غلطیاں ہونے کا امکان پیدا ہو گیا جو تحریک انصاف کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہیں، تو صدر عارف علوی نے انہیں مشورہ بھی دیا اور انہیں روکنے کی کوشش بھی کی۔ تو یہ ایک صدر کا پہلی دفعہ پاکستان میں ہم ایک ایکٹیو رول ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے اس رول پہ تنقید بھی ہوتی ہے، اور تنقید کون کرتا ہے؟ تنقید کرنے والے وہ نئے نئے مولوی صاحبان ہیں جنہیں یہ گلہ ہے کہ کوئی ان کی عزت نہیں کرتا، کوئی ان کو پروٹوکول نہیں دیتا، کوئی انہیں پہچانتا نہیں ہے۔ تو وہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بجائے اس کے کہ وہ کوئی اچھا طریقہ اختیار کرتے، انہوں نے میڈیا پہ آ کے عمران خان، تحریک انصاف اور ان کے حامیوں کے حوالے سے بد زبانی شروع کر دی۔ یہ چھوٹے چھوٹے مولوی صاحبان جو ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، حکومت کی ایک ترجمان اور وزیر ہیں خاتون، ایک ان کا وزیر اعظم کا معاون خصوصی ہے، سابق صدر کا پوتا، اسی طرح سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کی صلاحیت صرف بد زبانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اچھا، یہ انہیں کچھ اس پہ شاید شرم بھی محسوس نہیں ہوتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی پارٹی، کوئی سیاسی قوت جب لوگوں میں غیر مقبول ہوتی ہے تو اس طرح کی گفتگو سے اس کے انحطاط اور زوال کو مزید تیز کر دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا بہت اچھے لوگ بھی جب اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئے تو لوگوں نے ان کے خلاف بھی شدید قسم کا رد عمل ظاہر کیا۔ جناب پرویز مشرف بہت غیر مقبول ہو چکے تھے آخر دور میں، چیف جسٹس کی بحالی کی تحریک شروع تھی اور ہر طرف دکھائی دیتا تھا کہ جیسے جناب پرویز مشرف کی اب ساکھ اور احترام کہیں باقی نہیں ہے اس سسٹم میں۔ ایسے میں ہم نے ایک بہت ہی محترم جو تھے ڈاکٹر شیر افغان نیازی، جنہیں آئین حفظ تھا، تو ڈاکٹر شیر افغان نیازی کو ہم نے دیکھا کہ لاہور میں ہجوم نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ قصوری صاحب پہ سپریم کورٹ کے اندر ان کے چہرے پہ سیاہی انڈیل دی گئی۔ سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، وہ بہت بزرگ بھی ہیں، ایک ان کا موقف تھا پرویز مشرف کی حمایت میں، تو ان پہ سیاہی انڈیل دی گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو دو چار ایسے چہرے تھے کہ جب وہ سکرین پہ آتے تھے تو لوگ ٹیلی فون کو سوئچ آف کر دیا کرتے تھے یا تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ وہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کے آگے اولاد آج پی ٹی آئی میں چلی گئی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ منحرف ارکان بن کے اب بھی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے حوالے سے اس وقت بھی ایسا ریئیکشن آتا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب اس کے بعد مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی تو طلال چودھری سے لے کے اب بھی وہ جو بولنے والے باجے ہیں کچھ، ان کو لوگ اسی نفرت سے دیکھا کرتے تھے۔ اب پھر اسی طرح کا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ وزیر داخلہ جس طرح سے بات کرتے ہیں، مریم اورنگزیب جس طرح سے بات کرتی ہیں، عطا تارڑ جس طرح سے بات کرتی ہیں، وہ طلال چودھری بھی کبھی نہ کبھی تنظیم سازی سے فرصت پا کے اس طرف آ جاتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح سے بات کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کی نہ تو ساکھ بہتر ہو رہی ہے، نہ سیاسی ماحول سے کشیدگی رفع ہو رہی ہے،
اور نہ ہی ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ سیاسی اور جمہوری سطح پہ کوئی اچھی روایات فروغ پا رہی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمارے معاشرے میں تیزی سے مقبول ہو رہی ہے اور ہر کوئی اسے اپنانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اسے سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ مولوی صاحب نے تو عدالت میں تسلیم کر لیا کہ انہوں نے یہ کس طرح سے کیا اور کیوں کیا۔ میں یہ سوال ان لوگوں سے کرتا ہوں، کیا یہ تاریخ کے کٹہرے میں یہ تسلیم کرنے کے لیے کبھی تیار ہوں گے کہ یہ بد زبانی کیوں کرتے تھے اور انہوں نے پاکستانی سماج کی مثبت روایات کو کیوں مسخ کرنے کی کوشش کی؟ نئی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔